السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ محترم حضرات، دور حاضرہ کو دیکھتے ہوئے مناظر اہل سنت مفتی مطیع الرحمان صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ جتنی بھی فرقے ہیں، ہر فرقے اپنے اپنے عقائد کو قائم رکھ کر، اپنے اپنے عقائد پر قائم رہ کے سب دنیاوی معاملات میں ایک ہو جاؤ بنام مسلمان۔ تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیا مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے اس بات کو قبول کر سکتے ہیں یا کریں گے؟ اس کا بہت ہی بہترین جواب، منہ توڑ جواب مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ نے دیا ہے۔ آپ بغور سماعت کریں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ سب مل کر جو ہے دنیاوی معاملات کو دیکھیں اور اپنے اپنے عقائد پر قائم رہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں سب بنام مسلمان ایک ہو جائیں؟ کیا ایسا مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے کہ ہم ایک ہو جائیں؟ اس کا جواب مفتی جو ہے نقیب الرحمان صاحب نے دیا ہے، بہت ہی منہ توڑ جواب دیا ہے، آپ بغور سماعت کریں۔ آج بنام مسلمان لوگوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سنی ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کسی اور فرقے کا مانتا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت ہے کلمہ کو ہر فرقہ اپنے اپنے تشخصات کے ساتھ، ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے ہم اس پر قائم رہیں۔ دوسرے لوگ اگر اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہیں تو بھی رہیں، مگر بنام اسلام سب شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو جائے، عقیدہ ہمارا اپنا ہو، لیکن عمل دنیا داری کے لیے جو کریں ہم وہ متحد ہو کر کریں۔ دور حاضر کے فتنے کا رد بہت ضروری ہے نا، بولے ضروری ہے نہیں ہے؟ اب دور حاضر میں نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، میں نے ابھی کانپور میں بھی سنایا، مگر پھر میں چاہتا ہوں یہاں بھی سنا دوں۔ کیا آ رہا فتنہ؟ اب حالات ایسے ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں۔ اب داڑھی ٹوپی والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ایسے حالات میں اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے سب ایک ہو جاؤ، وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ، قادیانی، یہ وہ سب ایک ہو جاؤ، حدود میں رہ کر کے ایک ہو جاؤ، اپنے عقیدے کو صحیح مانتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اپنے تشخصات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اپنی سنیت کو بچاتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اور ایک ہو کر کے ایک طریقے سے مل کر کے کام کرو، اور ان کا جواب دو، ایسا کرو ویسا کرو، اپنی طاقت کو مضبوط کرو۔ بولی یہ بات لائی جاتی ہے، وہی لوگ صلح کلی کہتے نہیں کہتے؟ صلح کلی قسم کے مولوی بھی بات لاتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار سے اس کا جواب دے، بولی اعلیٰ سرکار سے جواب لے لے، یعنی اعلیٰ حضرت لکھ رہے تو 100 سال پہلے لکھ رہے ہیں نا۔ اور یہ کتاب الطاری الداری لحفاظ عبد الباری 1339 ہجری کی، اور یہ 1445 ہجری ہے، یعنی 106 سال پہلے، 106 سال پہلے اسی طرح کی بات اس زمانے میں بھی ہوئی تھی، اس طرح کی باتیں اس زمانے میں بھی ہوئی تھی۔ یہ جب رضا کا ڈنڈا چلتا ہے تو کچھ دن خاموش ہو جاتا ہے نا، پھر شیطان کہتا لوگ بھول گئے، اب پھر بولو، پھر وہی فتنہ اٹھتا ہے، پھر رضا والے لے آتے کتاب، پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔
پھر جب کچھ زمانہ گزرتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے اب بھول گئے، اب پھر لاؤ، تو کہتے ہیں رضا والے ہر دور میں رہتے ہیں، بھولے نہیں ہیں، سب کتابیں محفوظ ہیں، محفوظ ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی تھی، اپنے حدود میں رہ کر کے، اپنے دائرے میں رہ کر کے، اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے، اپنا عقیدہ بچاتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اتحاد کر لو، اتحاد کر لو۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کیا جواب دیتے، سنیے غور سے، بہت اطمینان سے، توجہ ادھر ہے، کتنوں کی ہے؟ سب کی ہے، بیچ میں باتیں نہیں کریں گے تو بتاؤں گا، ورنہ وہی یہیں پر ماں علی نے لبلا۔ سب سن رہے؟ جو جانے والے چلے جائیں۔ اب سنیے، ایسا فتنہ جب اٹھا تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے؟ ہر جگہ ممنوعات و محرمات شرع کی طرف مسلمانوں کو اغوا کرنا، اغوا مطلب بہکانا، گمراہ کرنا، اغوا کرنا، اور جا بجا یہ قید لگاتے جانا، یہ قید لگاتے جانا، حدود اسلام کے اندر رہ کر، حدود شرع کے اندر جہاں تک مذہب اجازت دیتا ہو یہ قید لگاتے رہو اور باتیں اپنی صلح کلیت والی پھیلاتے رہو، ہے نا؟ تو اب سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی نظیر یہی ہو سکتی ہے، اس کی نظیر یہی ہو سکتی ہے کہ بھائیو شراب پینا مگر حدود تقویٰ کے اندر رہ کر۔ ہائے ہائے ہائے، کیا مثال ہے صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائیو، جی یہ کہہ رہے ہیں نا، اپنا عقیدہ بچاتے ہوئے، اپنے عقیدہ پر قائم رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں نا، اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے ایک ہو جاؤ۔ تو فرماتے یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کوئی کھڑا ہو اور کہے بھائیو شراب پینا مگر حدود تقویٰ کے اندر رہ کر، مگر حدود تقویٰ کے، اور آگے فرماتے ہیں زنا کرنا مگر خدا کے لیے جہاں تک مذہب اجازت، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ تو کوئی سمجھدار ہوگا گریبان پکڑے گا، بے وقوف، بے وقوف، حدود تقویٰ میں رہ کر کے پی کیسے سکتا؟ پیے گا حدود سے نکل گیا، پیے گا حدود سے نکل گیا، زنا کرے گا، شریعت کی اجازت کہاں، شریعت کی حد سے باہر نکل گیا، مذہب کی اجازت کہاں رہی؟ تو جیسے ہی شراب پیے گا وہ حدود میں نہیں رہ سکتا، حدود سے نکل گیا، حدود تقویٰ سے باہر ہو گیا، زنا کرے گا، مذہب کی اجازت وہاں نہیں ہے کہ زنا کرنے کی اجازت مل جائے۔ ایسے ہی یہ ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر کے کہے کہ حدود میں رہ کر کے اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے، اپنا عقیدہ بچاتے ہوئے وہابیوں کے ساتھ ہو جاؤ، دیوبندیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ارے جب وہابی کے ساتھ ہو گیا، دیوبندی کے ساتھ ہو گیا، جب رافضی کے ساتھ ہو گیا، جب قادیانی سے اتحاد کر لیا تو حدود شرع میں کہاں رہا؟ عقیدہ بچ کہاں پائے گا؟ تشخص برقرار کہاں رہے گا؟ ہمارا تشخص تو یہ ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان شہنشاہ تبنی، فیضان حضور شہر ہندوستان، فیضان حضور باجی صاحبہ، نعرہ تکبیر، سبحان سبحان۔ اب سنیے، اب کیا بات آتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں مل جل کر کے کام کرو، مل جل کر کے کام کرو، ایسا کر لو، حالات بڑے نازک ہیں، ایسا کر لو، حالات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ صرف یہی کرتے رہو گے، وہابی دیوبندی، وہابی دیوبندی، وہابی دیوبندی، رافضی قادیانی، رافضی قادیانی، صلح کلی، صلح کلی، تو کیسے رہ پاؤ گے؟ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، ہے نا؟ ہم زیادہ ہیں، ایسے کئی بہت سی جگہ ایسا بھی لوگ لاتے ہیں کہ ہم تو گاؤں میں اتنے پرسنٹ 90% ہم ہیں،
یہ 10% وہابی کیا کر پائیں گے، دیوبندی کیا کر پائیں گے، یہ وہ فلاں تو بہت کم ہے، ان کی ہمارے وہاں کوئی چلتی نہیں، وہ کچھ بھی کر لیں ایسا ہو جائے گا۔ اسی چکر میں کئی گاؤں کے گاؤں وہابی ہو گئے، کئی گاؤں کے گاؤں دیوبندی ہو گئے۔ کیوں؟ یہی لاپرواہی، یہی بے پرواہی، یہی معاذ اللہ رب العالمین صلح کلیت۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس سوال آیا کہ حالات صحیح نہیں ہے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے تو دین کے نام پر نہیں بلکہ اس لحاظ سے کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، 94 سنی ہیں اور ایک خوجہ ایک فرقہ ہے، آغا خانی بھی کہا جاتا ہے اور خارجی فرقہ ہے، تو اس کو جو ہے ہم اپنے اندر ایک کو شامل کر لیں، 94 سنی اور ایک خوجہ فرقے کا آ جائے گا اور 94 سنی ہوں، اور حقوق مسلمین کی حفاظت کے لیے، تحفظ حقوق مسلمین کے لیے ہم سب مل کر کے گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ ہم مسلمانوں کو یہ ملنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے، ہم کچھ بل پاس کروانا چاہتے ہیں، ایسا کرنا چاہتے ہیں، ویسا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سب کو ایک نہیں کریں گے تو بل پاس نہیں ہو پائے گا۔ آج بھی ہوتا نا صلح کلی نیتا آ کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا، نشانہ بنایا جائے گا کہ بریلوی ہو یا سنی، دیوبندی ہو یا رافضی، وہابی ہو یا قادیانی، نہیں، سب ایک ہو کر کے مسلمانوں کے نام پر بل پاس کر لو، ایسا کر لو۔ اوقاف کی حفاظت کرنا ضروری ہے، وقف کی زمینوں کی حفاظت ضروری ہے، مساجد کی حفاظت کا مسئلہ ہے، مدارس کی حفاظت کا مسئلہ ہے، عیدگاہوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ سب ایک ہو کر کے اپنی طاقت دکھا کر کے، اپنی اکثریت دکھا کر کے بل پاس کرا لو، بعد میں سمجھ لیں گے کون وہابی ہے کون دیوبندی ہے۔ معاذ اللہ، بولیے ایسی بات بولیے، بلاتے ہیں ایسے صلح کلی گھومتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کیا ہم ایسا کر لیں؟ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، آیت کریمہ بھی پیش فرمائی، حدیث پاک بھی نقل فرمائی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فتاوی الحرمین میں یہ مضمون مفصل ہے جس پر علماء حرمین شریفین نے بالاتفاق مہریں کی۔ سنی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے دین کی قدر کریں اور بدمذہب کو رکنیت سے فوراً جدا کر دیں۔ اللہ فرما چکا کہ وہ تمہاری بھلائی کبھی نہ چاہیں گے، جہاں تک بن پڑے نقصان ہی پہنچائیں گے۔ قرآن و حدیث کے مقابل، اب سنیے گا، قرآن و حدیث کے مقابل یہ جاہلانہ خیال نہ کریں کہ 94 سنیوں میں ایک بد مذہبی کیا اثر کرے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ جاہلانہ خیال ہے۔ بولیے کیا ہے؟ جاہلانہ خیال ہے۔ بڑا بڑا قابل بن کے آتے ہیں، ہم بڑے مفتی ہیں، ہم بڑے جو ہے دنیا دار ہیں، ہم جو ہے کیا نام ہے وکیل ہیں، ہم جو ہے یہ پڑھ کے آئے ہیں، وہ لندن سے پڑھ کے آئے ہیں اور مصر سے پڑھ کے آئے ہیں اور افریقہ سے پڑھ کے آئے ہیں اور آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئے، بڑے قابل ہیں، ضرورت ہے ایک ہو جانے کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہیں سے پڑھے ہو جاہلانہ خیال۔ قرآن و حدیث جو کہے وہ سچ ہے، اور قرآن و حدیث کے مقابل یہ جاہلانہ خیال نہ کریں کہ 94 سنیوں میں ایک بد مذہبی کیا اثر کرے گی۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں دیکھو 94 قطرے گلاب ہو، قطرے گلاب ہو اور ایک بوند پیشاب ڈال دو، ایک بوند پیشاب ڈال دو، سب پیشاب ہو جائے گا۔ اللہ 94 گلاب کے قطرے مل کر کے پیشاب کے قطرے کو گلاب نہیں بنا سکتے، اور وہ ایک پیشاب کا قطرہ 94 کو پیشاب بنا دے گا۔ لہذا اے سنیوں، اگر چاہتے ہو تمہارا حلوہ رہے تو گوبر سے دور رکھو۔ آج شب برات ہے، سنیوں کے گھر پہ حلوہ بنا ہے نا، اور ادھر کہیں جو ہے گائے نے گوبر کہیں کیے ہو، کہیں جو ہے بیل نے، کہیں بھینس نے گوبر کیا ہوگا، کہیں کسی نے گوبر، وہاں گوبر بھی ہو کہ نہ پتہ نہیں، گوبر بھی نہ، وہ خود گوبر ہے۔ تو
اگر حلوے کو صحیح رکھنا ہے تو گوبر سے بچانا ہوگا. بے شک بے شک. حلوہ والا بچائے گا کہ میرے سبحان حلوے میں گوبر نہ آ جائے. گوبر والا کیا فکر کرے گا, گوبر تو ہے ہی. پہلے سے ہی ہے. حلوہ مل بھی جائے تو گوبر کا کیا نقصان؟ تو نقصان تو حلوے کا ہے نا, تو نقصان تو ایمان والے کا ہے. ایمان والا ہے اس کو خطرہ ہوگا ایمان چلا نہ جائے, ایمان چلا نہ جائے. اور جو اپنا ایمان بیچ چکا ہوگا, کہیں ندوہ جا کر کے بیچ چکا ہو, کہیں دیوبند جا کر کے بیچ چکا ہو, کہیں سہارنپور جا کر کے بیچ چکا ہو, اسے کیا فکر ہوگی؟ لہذا ہے سنیوں جو تمہیں بچا رہا ہے, سمجھ لو وہ تمہارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے. اور جو وہابیوں سے ملوا رہا ہے, دیوبندیوں سے سمجھوتا کروا رہا ہے, ندوہ سے ملوا رہا ہے, وہ تمہاری خیر خواہی نہیں کرتا, وہ تمہارا بدخواہ ہے, تمہارا عقیدہ خراب کرتا ہے.